بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب جاوید احمد گامدی صاحب اپنے نظریاتی پس منظر میں قسط نمبر 3۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا کے ذریعے انہی خصوصیات یعنی عقلی و منطقیانہ اسلوب کلام، سائنسی تحقیقات، اسلاف سے بیزاری اور جدید اسلامی نظریہ کی تحریک ہی کی وجہ سے پاکستانی نژاد جناب جاوید احمد گامدی صاحب ہمارے روشن خیال طبقوں میں بہت ہی زیادہ مشہور و مقبول ہیں۔ ان کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام باطل نظریات کی پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں بھر کر پیش کرنے میں ان کی ذہانت اور فطانت کو داد دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے ان کے لب و لہجہ کو اور دلائل کو سنیں گے تو لگتا ہے کہ یہ ذہنوں کو اپیل تو کرتا ہے لیکن دل ان سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ اس تجدد پسندی اور صلح بیزاری میں وہ صحیح معنوں میں تمام گمراہ فرقوں کی ترجمانی کرنے میں ایک کامیاب کھلاڑی رہے ہیں۔ ان کے باطل نظریات کی تردید کے لیے مختلف مکاتب فکر کے حضرات علماء اسلام نے تحریراً و تقریراً کافی کام کیا ہے۔ اب جس کو فرقہ گامدیہ میں شامل ہونا ہے وہ شوق سے شامل ہو۔ حضرت اللہ جل مجدہ ہمیں انہی پیارے بندوں میں شامل فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو جن سے وہ راضی ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین اور جمہور اہل سنہ والجماعہ، مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہاں جناب جاوید احمد گامدی صاحب کے چند بنیادی نظریات پر ایک اجمالی اور سرسری نظر ڈالنا ناگزیر لگتا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک نظریہ ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ آپ داڑھی کے مسنون ہونے کا انکار کرتے ہیں، ہندو کے مشرک ہونے کا انکار، اسی طرح آپ مسلم لڑکی کا ہندوؤں کے ساتھ نکاح کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ سر پر عورت کے دوپٹہ رکھنے کا بھی انکار ہے۔ آپ کا نظریہ ہے کہ حدیث نبوی سے کوئی عقیدہ و عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہے اسلام ایک مکمل ذات حیات نہیں ہے۔ آپ کا قول ہے کہ موسیقیت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا اور آپ کے نزول کا انکار کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے مقدس عقیدے میں آپ ڈھیلے ڈھالے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرزائیوں اور قادیانیوں کے حق میں بہت ہی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ شادی شدہ مرد اور عورت اگر خدا نہ خواستہ حرام کاری میں مبتلا ہوں تو ان کے رجم کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے انٹرنیٹ پر لڑکے اور لڑکی کی دوستی میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نیز گامدی صاحب کا نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جی ہاں، خنزیر کی کھال کی تجارت اور اس کی چربی آپ کے یہاں صحیح ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر بغیر سود کے قرضہ میسر نہ ہو تو سود پر قرضہ لے کر گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ آپ اجماع امت کے منکر ہیں
اور حدیث نبوی کے وحی خفی ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جہاں قرآن اور سنت اور اجماع سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، وہاں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی فطرت سے بھی شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے بعض پڑھے لکھے حضرات کو جو دین پسند اور علم نواز کہلائے جاتے ہیں، اور بہت حد تک ان حضرات کو یہ معزز لقب دینا صحیح بھی ہے، انہیں غالباً یہ خوش فہمی ہے کہ جناب جاوید احمد گامدی صاحب، حضرت مولانا محمد امین احسن اصلاحی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حمید الدین فراحی صاحب رحمہ اللہ کے فکر کے حامل ہے۔ یہ غلط ہے، بلکہ جناب گامدی صاحب انہی خیالات کے داعی اور راعی ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ خدا را مجھے بتائیے تو صحیح کہ جس شخص کے عقائد و نظریات متذکر بالا ہوں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگرچہ بعض نظریات کی بوجہ مجبوری تعویل کی گنجائش ہے، نکل سکتی ہے، مگر بعض نظریات تو کفری صدی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے گامدی نظریات کی تردید کی ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہی تحقیقی کتاب فکر گامدی چھپ کر آ چکی ہے، جو جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی ہے۔ اس فطرے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب کافی و شافی ہے۔ یاد رہے جناب گامدی صاحب المورد اسلامک ٹرسٹ لاہور کے سرپرست اعلیٰ ہے، ماہنامہ اشراق کے مدیر محترم بھی ہیں، اور آج نامی ٹی وی کے سکالر بھی ہے۔ آپ پھر ان باطل نظریات پر ذرا غور تو فرمائیں، تو آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان نظریات کی اشاعت سے کن کو تقویت ملتی ہے، اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کیسی بنتی ہے، سلف صالحین کی تمام تحقیقات اور جمہور اہل سنہ والجماعہ کے عقائد صحیحہ پر کیسے خط تلصیق کھینچا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ گامدی صاحب کا ماڈرن اسلام ہے، جس کا قدیم اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ مجموعی طور پر علماء اسلام اور شرحائے ملت نے مجموعی طور پر علماء اسلام اور صلح امت سے ان کے خیالات کی بنا پر مکمل بیزاری ہوتی ہے، اور آج کے اسلام دشمن تو یہی چاہتے ہیں، وہ یہ ذریعہ خدمات کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔